لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جو مسجد ہے مسجد نبوی، اس کی زیارت کے لیے سفر اختیار کرنے کو مشروع قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے، یعنی بطور خاص اس کی زیارت یا اس میں اجر کی نیت سے نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں. عبادت کی نیت سے صرف 3 مسجدیں، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. مدینہ دار الہجرت ہے، اس کو دار الہجرت بھی کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام کیا تھا؟ یثرب. آپ نے اس کا نام مدینہ یا طابہ رکھا. اس کو دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، ہجرت کا گھر. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الحشر آیت 9 والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. یہ مدینہ والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں انصار کی صفات ہیں. اور وہ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے اور یہاں دار الہجرت میں مقیم تھے. تبوأ الدار، دارا سے مراد ہے دار الہجرت، یعنی مدینہ میں پہلے سے ہی رہ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام لے آئے یا پھر آپ کے پہنچنے پر جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ اس سے محبت کرتے ہیں. یعنی مدینہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں کے رہنے والے دوسروں کو، باہر سے آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور وہ اپنے سینوں میں اس چیز کی کوئی خواہش نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دی جائے، اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. خواہ انہیں سخت حاجت ہو، خود ضرورت مند بھی ہو تو بھی وہ آنے والوں کو پریفر کرتے ہیں. اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے شہر میں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو دوسرے شہروں کو کھا لے گا، یعنی سب کا سردار بن جائے گا. منافقین اسے یثرب کہتے ہیں لیکن اس کا نام مدینہ ہے. وہ برے لوگوں کو اس طرح باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو باہر نکال دیتی. یعنی برے لوگوں کا وہاں دل نہیں لگتا، وہ وہاں نہیں رہ سکتے، ان کو وہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں. مدینہ حرم نبوی اور نزول وحی کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ وانی احرم ما بین لابتیہا یرید المدینہ. بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، میں اس شہر کے 2 پتھریلے اطراف کے درمیان کے علاقے یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. تو جس طرح مکہ حرم ہے اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے، اس کی حدود متعین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کرتے تھے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ محبت رکھنی چاہیے. آپ جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے تو اپنی سواری کو تیز چلاتے، اگر کسی دوسرے جانور پر ہوتے تو اسے مدینہ کی محبت کے سبب ایڑ لگاتے، یعنی قریب آ کر شوق بڑھ جاتا. ابو حمید کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے. جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ طابہ ہے، یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہاڑ بھی محبت کرتے ہیں انسانوں سے، جگہ بھی محبت کرتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی وہاں سے غیر حاضری پر یا ان کے فوت ہونے پر وہ زمین بھی روتی ہے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اور آس پاس کا ماحول بھی ان کی جدائی کو محسوس کرتا ہے. سوچئے میرے اور آپ کے لیے کون سی زمین اور کون سا آسمان اور کون سا پہاڑ رو سکتا ہے؟ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی وفادار ہے، اللہ کی اطاعت گزار ہے. تو جن جگہوں پر اللہ تعالی کی عبادت کی جاتی اور اللہ کی فرما برداری کے کام کیے جاتے ہیں اور مستقل طور پہ کیے جاتے ہیں، تو جب وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ جگہ اس
شخص کے لیے اداس ہوتی ہیں اور اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی. اسی طرح جب کوئی شخص کسی جگہ پر برا کام کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو وہ جگہ شکر کرتی کہ ظالم لوگ یہاں سے رخصت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا بھی کی. فرمایا اے اللہ جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے مدینہ میں اس سے دگنی عطا فرما. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ہم مدینہ آئے تو وہاں وبا تھی, بیماریاں تھیں, تو حضرت ابوبکر اور حضرت بلال بیمار ہو گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا فرمائی کہ اے اللہ جیسا کہ تو نے ہمارے لیے مکہ کو محبوب بنایا تھا مدینہ کو ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اور مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے, اور ہمارے لیے مدینہ کے سا میں اور مد میں یعنی پیمانے ہیں ان میں برکت عطا فرما اور مدینہ کے بخار کو جہفہ کی طرف پھیر دے. مدینہ کے آس پاس فرشتوں کا پہرا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں, نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ دجال. ابو بکرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر دجال کا روب بھی نہیں پڑے گا, مدینہ والے اس کا خوف بھی محسوس نہیں کریں گے. پھر محجن بن ادرا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا یوم الخلاص آنے والا ہے. اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا؟ آپ نے 3 بار یہ کہا. کسی نے پوچھا یوم الخلاص سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا دجال آ کر احد پہاڑ پر چڑھ آئے گا اور مدینہ منورہ کی طرف دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد کی مسجد ہے. پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے ہر دروازے پر فرشتے کو پائے گا کہ وہ تلوار سونتے ہوئے ہوگا, تو وہ جرف کی شور زدہ زمین پر اپنا خیمہ لگائے گا اور مدینہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس سے گھبرا کر مدینہ میں کوئی منافق اور فاسق مرد اور عورت ایسا نہیں رہے گا جو دجال کے پاس نہ چلا جائے, اور یہی دن یوم الخلاص ہوگا. یعنی ہر منافق اور ہر غلط کار شخص اس زلزلے کی وجہ سے ڈر کے مدینہ سے نکل بھاگے گا اور دجال سے جا ملے گا, لیکن دجال اندر نہیں آ پائے گا. اور آپ دیکھیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بات فرمائی تھی, اور یہ سفید محل اس وقت مسجد نبوی کسی محل سے کم نہیں. مدینہ بھٹی کی طرح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ ہے, سرکشوں کو اس طرح اپنے سے دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی. مدینہ کی مشکلات پر صبر کا اجر ہے. یعنی اگر آپ کو وہاں جا کر کسی قسم کی کوئی تنگی ہو, پریشانی ہو, تو اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, صبر سے کام لینا چاہیے. آپ نے فرمایا یہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے, کاش کہ وہ جان لیں. اور کوئی مدینہ کو نہیں چھوڑتا مگر اللہ اس سے بہتر شخص وہاں بھیج دیتا ہے. جو آدمی بھی مدینہ کی بھوک پیاس اور مشقت پر صبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا. مدینہ میں مرنے کی بھی فضیلت ہے. ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو یہ کر سکے کہ مدینہ میں مرے تو ایسا ضرور کرے, اس لیے کہ میں مدینہ میں مرنے والے کے حق میں گواہی دوں گا. کسی نے اپنے سسر کا ذکر کیا کہ وہ مدینہ میں رہتے تھے, ساری زندگی انہوں نے تقریباً وہاں گزاری, پھر بڑی عمر میں وہ وہاں سے نکلتے نہیں تھے اس ڈر سے کہ کہیں میں نکلوں گا تو میں کہیں فوت ہی نہ ہو جاؤں باہر, تو مدینہ میں ہی مرنا چاہتا ہوں. ہر شخص کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. مدینہ عیر سے لے کر سور تک حرم ہے, لہٰذا جو کوئی اس میں نیا کام کرے گا, یعنی بدعت نکالے گا یا نئے کام نکالنے والے کو جگہ دے گا, اس پر اللہ, فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت. اس سے قیامت کے دن نفل اور فرض قبول نہ کیے جائیں گے. مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے. ایک ضعیف روایت ہے جس کی بنا پر لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مسجد ہی نہ جائے اور گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھ لے. وہاں ایک نماز کا اجر کتنا ہے؟ جی ہاں, 1000 نماز برابر. تو اس لیے اس اجر سے محروم نہیں رہنا چاہیے. مدینہ کی کھجور عجوہ سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ نے فرمایا العجوہ من الجنہ, عجوہ کھجور جنت کی کھجور ہے, اور جو شخص صبح 7 کھجوریں یہ کھائے گا اس دن زہر اور جادو سے محفوظ رہے گا, اس کے نقصان سے, اور اس کے کھانے میں شفا بھی ہے. پھر یہ کہ مدینہ میں خاص طور پر مسجد نبوی کی فضیلت. قرآن مجید میں آتا ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ, وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد یعنی ابو سعید خدری نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں گیا
عرض کیا اللہ کے رسول ان دونوں مسجدوں میں سے وہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر اسے زمین پر مارا اور فرمایا وہ یہی تمہاری مسجد ہے. وہاں سے کنکریاں اٹھا کے کہا یہی مسجد، یہ مدینہ کی مسجد ہے. کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا، بعض نے مسجد قباء کہا اور بعض نے مدینہ کی مسجد، لیکن آپ نے فرمایا اس سے مراد میری مسجد ہے اور مسجد قباء میں خیر کثیر ہے، یعنی اس کی بھی اہمیت کم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر میں خود حصہ ڈالا، صحابہ کے ساتھ اینٹیں ڈھو ڈھو کر لائے اور اس کو تعمیر کیا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کا سفر ثواب کی نیت سے نہ کیا جائے. میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی. اور آپ نے یہ فرمایا، ابن عمر کی روایت ہے، میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے. مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹھ گیا، جا کے اندر گیا اور جا کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تمہیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے. ٹھیک ہے. حجرہ مبارک کی طرف رخ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ سے سلام بھیجیں: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے. جب روضہ مبارک پر جائیں تو یہ دعا پڑھیں یا اس طرح سلام بھیجیں. نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں داخل ہوتے، قبر مبارک پر آتے اور کہتے السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. اس کے ساتھ ہی درود ابراہیمی بھی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مسجد میں بیٹھے ہوئے کثرت سے درود پڑھتے رہیں، فارغ اوقات میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. حتیٰ کہ مسجد میں اگر داخل ہونے کے بعد آپ اگلی صفوں تک پہنچنے کے لیے یا راستہ بناتے ہوئے یا کہیں راستے میں بھیڑ کی وجہ سے رکنا بھی پڑے تو کثرت سے درود شریف پڑھتے جائیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد، کیونکہ اس سے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی اور ایک اور ہی احساس ہوتا ہے کہ ہم جس ہستی پہ درود بھیج رہے ہیں ہم اس سے کتنے قریب ہیں اس وقت. اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پر بھی سلام بھیجیں. نافع بیان کرتے کہ ابن عمر جب سفر سے آتے تو مسجد میں داخل ہوتے، قبر مبارک پہ آتے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتے، پھر کہتے السلام علیک یا ابا بکر، اور پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو سلام کرتے السلام علیک یا عمر. مسجد میں کثرت سے نوافل، تلاوت قرآن مجید، درود شریف وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور اس میں درود شریف صرف قبر مبارک کے پاس ہی نہیں پڑھنا چاہیے، ویسے بھی پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ صرف وہیں پر ہی سلام یا درود کو خاص کر لیتے ہیں اور عام طور پہ نہیں پڑھتے. سہیل کہتے ہیں کہ مجھے علی بن ابی طالب کے پوتے حسن بن حسن نے قبر کے پاس دیکھا. اس وقت وہ فاطمہ کے گھر رات کا کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے مجھے بلایا اور کہا آؤ کھانا کھاؤ. میں نے کہا مجھے چاہت نہیں. انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ میں نے تمہیں قبر کے پاس دیکھا ہے. یعنی اس وقت اس طرح تو کچھ بھی بند نہیں تھا نا، کھلا تھا سب. میں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے آیا تھا. انہوں نے کہا جب تم مسجد میں داخل ہوئے تھے تو سلام کر لیتے. پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ. مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ یہود پر لعنت بھیجے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. پھر کہا تم اور اندلس میں موجود شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے معاملے میں برابر ہو. یعنی ایک شخص وہاں بیٹھا ہے ہزاروں میل دور اور تم یہاں، دونوں کا درود برابر ہی پہنچے گا آپ کو، تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہو.
صرف قبر کے پاس بیٹھ کر ہی نہیں پڑھنا، یا صرف مسجد نبوی میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ. اور وہاں پہ اگر ہو سکے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، خصوصاً مدنی دور کا، کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں بہت اچھی طرح پھر سمجھ میں بھی آتی ہیں. لیکن روضۃ الجنہ جو ہے یا ریاض الجنہ، اس تک پہنچنے کے لیے دھکم پیل اور لوگوں کو اذیت نہ دیں، یا نماز پڑھنے والوں کے آگے سے نہ گزریں. اگر نفل کا موقع مل جائے تو بہت اچھا، اور اگر نہ بھی نفل پڑھ سکے کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے تو بھی وہاں تھوڑی دیر رک کر واپس آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر واقع ہے. اور امام بخاری نے اسی جگہ پر صحیح بخاری لکھی تھی. مدینہ منورہ میں کچھ اور مقامات بھی ہیں، مثلا مسجد قباء. مسجد قباء جو ہے اس کی زیارت بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کو مسجد قباء آتے، کبھی پیدل کبھی سواری پر. عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے. عامر بن سعد اور عائشہ بنت سعد سے مروی ہے، ان دونوں نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ میں مسجد قباء میں نماز پڑھوں. مسجد قباء جاتے ہوئے باوضو ہو کر گھر سے نکلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد آ کر نماز پڑھے، اس کو عمرہ کے برابر اجر ملے گا. کس مسجد میں جا کر؟ مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھے. اس کے علاوہ بقیع غرقد، ممکن ہو تو جنت البقیع میں مدفون لوگوں کی مغفرت کی دعا کے لیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قبرستان بقیع غرقد، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، اور شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے. السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانشاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد. اے مومنو، تمہارے اوپر سلام ہو، تمہارے پاس وہ چیز آ چکی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ مستقبل میں تم کو ملے گی، یعنی موت کے بعد تم اس موقع پر یا اس وعدے کو پہنچ چکے ہو. اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں. اے اللہ بقیع غرقد والوں کی مغفرت فرما. پھر جبل احد، احد کا پہاڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ وہی پہاڑ ہے جس پر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عثمان جب اس پہ چڑھے تھے تو احد کانپ اٹھا تھا. آپ نے فرمایا، احد سکون کر، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. صدیق ابو بکر اور 2 شہید حضرت عمر اور عثمان. کچھ چیزوں سے پرہیز بھی کرنا چاہیے، جن میں خاص طور پر روضہ مبارک کے ساتھ لگی ہوئی جالیاں جو ہیں ان کو چھونا اور چومنا اور ان سے چمٹنا یا اپنی آوازیں بلند کرنا. اسی طرح آپ کی قبر مبارک پر آوازوں کا بلند کرنا، شور ہنگامہ کرنا، قبر مبارک کی طرف دیکھ کے دعا کرنا، یعنی یا پھر رکوع کرنا یا اس طرف منہ کر کے سجدہ کرنا یا اس کے پاس ہی تلاوت وغیرہ کے لیے بیٹھ جانا یا اس کا طواف کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں سے کچھ تو ہے ہی شرک اور کچھ شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. چند باتیں مسجد کے آداب سے متعلق. حاجیوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی یاد دہانی آپ کو کرانا ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ خصوصاً خواتین جب وہ حج یا عمرے کے لیے جاتی ہیں تو مسجد کے آداب انہیں معلوم نہیں ہوتے، اس لیے بہت سی ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے. مسجد جاتے وقت گھر سے وضو کر کے چلنا چاہیے، الا یہ کہ ضرورت پیش آ جائے تو وہاں ایمرجنسی میں دوبارہ کر لیا جائے، ورنہ اگر سارے لوگ وہاں پہنچ کے وضو کریں گے تو اس کے 2-3 نقصان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں ایک رش بہت ہو جائے، لوگ کیچڑ کر دیتے ہیں. تیسرا ہے کہ مسجد کے ریسورسز بلا وجہ ہم فری میں یوز کرتے ہیں، جو کہ ہمارا حق نہیں ہے. وہ ایک فیسلٹی ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے. تو اپنے گھر سے ہی وضو وغیرہ کر کے صاف ستھرے ہو کر نماز کے ارادے سے نکلنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرے پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلے تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فرض کو پورا کرے تو اس کے قدموں میں سے ایک سے گناہ مٹیں گے، دوسرے قدم سے درجہ بلند ہوگا. ایک سے گناہ مٹا، ایک سے درجہ بلند، ایک سے گناہ، ایک سے درجہ بلند. لیکن یہ کب؟ جب آپ باوضو ہو کے نکلیں گے گھر سے. پھر لباس اور منہ کو صاف رکھنا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لہسن کی ترکاری میں سے کچھ کھایا، جس نے پیاز، لہسن اور گنا کھایا، وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اگر رہائش گاہ دور ہو اور مسجد چل کے جانے میں دقت بھی ہو رہی ہو تو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا اجر سب سے زیادہ ہے جن کا گھر سب سے دور ہے، کیونکہ قدم لکھے جاتے ہیں۔ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب شفٹ ہونے کے لیے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم، جہاں رہ رہے ہو وہیں رہو، تمہارے آثار لکھے جاتے ہیں، قدم لکھے جاتے ہیں۔ پیدل جانے پر بھی اجر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو قیامت کے روز کامل نور کی خوشخبری دو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل چل کے آتے ہیں۔ اب تو اگر آپ گاڑی پر بھی جائیں تو بھی آپ کو چلنا پڑے گا کیونکہ پارکنگ کافی دور ہوتی ہے، تو اس صورت میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ خوشی خوشی چلنا چاہیے۔ صرف نماز کے ارادے سے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی وضو کرے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ مسجد کے اندر داخل ہو جائے۔ مسجد میں آنے کے بعد یعنی داخل ہونے کے بعد جب تک وہ نماز کا انتظار کرے گا وہ نماز کی حالت میں شمار کیا جائے گا، تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مثلاً آپ مکہ میں وقت سے بہت پہلے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور جا کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا ذکر اذکار کرتے ہیں تو وہ سارا وقت جو آپ کا انتظار میں گزر رہا ہے وہ نماز ہی کی حالت شمار ہوگا۔ جب تک کہ اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم کر، جب تک کہ بے وضو نہ ہو۔ یعنی باوضو اگر آپ بعد میں بھی بیٹھے رہتے ہیں جہاں آپ نے نماز پڑھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں یا تلاوت وغیرہ کچھ بھی، تو وہ فرشتے آپ کے لیے دعائیں مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ مسجد کی طرف باوقار طریقے سے آنا چاہیے، لوگوں کو دھکے نہیں دینے چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، دوڑو مت، بلکہ اپنی معمول کی رفتار سے اطمینان کے ساتھ آؤ، پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پا لو اس کو پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ پھر مسجد میں چلتے پھرتے بولتے ہوئے نہیں داخل ہونا چاہیے کہ باتیں کرتے 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 آپ چلے جا رہے ہیں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے، آپ نے کچھ لوگوں کی ملی جلی آوازوں کا شور سنا۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، جب نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو، نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھ لو، جو رہ جائے بعد میں پورا کر لو۔ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ اس کی کیا حکمت ہوگی؟ باقیوں کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے۔ مسجد جاتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی چاہیے۔ ابو اسامہ کعب بن عجرہ کو ملے جو مسجد جا رہے تھے، دونوں میں سے ایک نے دوسرے کو پایا، کہتے کہ سیدنا کعب نے مجھے دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے اس سے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کا ارادہ کرے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ہرگز نہ دے، کیونکہ وہ نماز میں ہے، یعنی وہ نماز کی حالت شروع ہو جاتی ہے ایک طرح سے، تو اس پوزیشن سے منع کیا گیا۔ اس پوزیشن سے روکا کیوں گیا ہوگا؟ آپ کو کیا حکمت نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت ریلیکسیشن کی اور ایک کھیلنے والی کنڈیشن ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے کھیلتے بھی رہتے ہیں نا، کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی انگلیوں کو یوں کرتے ہیں، کبھی پھر اس کے ساتھ کیا کچھ بناتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس عمل سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے کیونکہ اس میں انسان غافل ہو جاتا ہے نا؟ تو انگلیاں اس طرح بھی دی جا سکتی ہیں، اس طرح بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور طرح بھی ہو سکتی ہیں، تو ان سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، لوگوں کو پھلانگ پھلانگ کے اور لوگوں کو تکلیف دے کے آگے نہیں گھسنا چاہیے، الا یہ کہ پیچھے کوئی جگہ نہ ہو اور پہلے جانے والے کھلے ہو کے بیٹھے ہوں اور رستے میں ہی بیٹھ چکے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی مجلس میں آئے اس کے لیے جگہ کھلی کی جائے تو وہ بیٹھ جائے، یعنی جگہ دے کوئی تو بیٹھ جائے، کیونکہ اسے اللہ نے عزت دی ہے اور اس کے مسلمان بھائی نے عزت دی ہے۔ اگر اس کے لیے جگہ کشادہ نہ کی جائے تو دیکھے کہ مجلس میں کہاں جگہ ہے پھر وہاں بیٹھ جائے، ان لوگوں کو تنگ نہ کرے۔ مسجد میں گندگی نہ پھیلائی جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجد بنانے کا حکم فرمایا اور یہ کہ وہ پاک اور صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے۔ مجھے یاد ہے کینیڈا میں جب الہدا کے اندر ہی مسجد بنی تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے
اپنا یہ ذمہ لے لیا کہ میں ہر جمعے کو یہاں بخور کروں گی. بخور ہوتا ہے نا وہ جو خوشبو جس سے دھواں نکلتا ہے, تو اس کو چلا کے وہ پوری مسجد میں ہر جمعے کو جمعہ شروع ہونے سے پہلے آ جاتی ہیں اور وہ لازمی طور پر بخور کرتی تھی اس کو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسجدوں میں خوشبو لگائی جائے اور گندگی سے پرہیز کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا. وہ منہ پہ تھوک لے کے آئے گا. تو مسجدیں تھوکنے کے لیے نہیں ہوتی اور قبلہ رخ نہیں تھوکنا چاہیے بیٹھ کے انسان کو. انس بن مالک سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا. تو اصحاب رسول نے فرمایا ٹھہر جا. فرمایا اس کو چھوڑ دو, مت روکو, کیونکہ اگر اس کو روکتے تو اٹھ کے اسی حال میں چلتا تو زیادہ گندگی پھیلتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے کے بعد اس کو بلوایا اور فرمایا کہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے اور یہ اس کام کے لیے نہیں ہے. یہ مسجدیں اللہ کے ذکر, نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ اسی طرح آپ نے فرمایا. پھر ایک آدمی کو حکم دیا, وہ پانی کا ڈول لایا اور آپ نے اس جگہ اس کو بہا دیا. یعنی اگر کوئی شخص کسی بھی طرح کی کوئی گندگی چھوڑ جائے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے, اس کو اٹھا لیں. مسجد میں آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے, چیخنا چلانا نہیں چاہیے. اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت وہاں نہیں ہونی چاہیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. پھر مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو غلط مسائل نہیں بتانے چاہیے, کیونکہ بعض لوگ وہاں بیٹھ کے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں. پھر اپنے سترہ کا خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ فرض نماز کے بعد جب سنتیں پڑھتے ہیں تو سترہ نہیں رکھتے. سترہ کیا, آگے رکاوٹ رکھیں. مثلا اپنا بیگ رکھ لیں, ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ گناہگار نہ ہوں گزر کے. نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ اور عذاب ہے تو اس کے بدلے 40 کھڑا رہنا پسند کرے. اب 40 دن یا سال یہ نہیں بتایا, لیکن 40 کا لفظ بتایا, بجائے اس کے کہ اس کے آگے سے وہ گزرے. تو اس بات کا بہت اہتمام کریں کہ کسی نماز پڑھتے بندے کے آگے سے نہ گزرے. دونوں کی ذمہ داری ہے, گزرنے والے کی بھی کہ وہ دیکھ کے گزرے اور نماز پڑھنے والے کی بھی کہ وہ گناہگار نہ کرے اور سترہ رکھے. صف بندی پہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست رکھا کرو کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں. کندھے ملا لیا کرو اور کندھوں کو آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. درمیان میں خلا کو پر کر لیا کرو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو. اگر کوئی کہے کہ ساتھ مل جاؤ تو ساتھ مل جائے. اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو. جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ اسے جوڑتا ہے, اور جو صف کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے, یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹی بھیڑوں کی طرح شیاطین صفوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں. تو میں نماز میں کیا خشوع ہوگا اگر اس میں گیپس ہوں گے, تو شیطان گھوم پھر رہا ہے بیچ میں. اسی طرح پہلی صف پوری کرنی چاہیے. پھر نماز کا انتظار کرتے وقت لغو باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح مسجد میں بیٹھ کے بلند آواز سے تلاوت نہیں کرنی چاہیے. اس سے کیا ہوگا, دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوگی, کیونکہ ہر کوئی اپنے اپنے ذکر, عبادت اور دعا وغیرہ میں مصروف ہے. اب یہ ہے کہ جب حج کرنے کے بعد آپ واپس لوٹیں اپنے گھروں کو تو باقی زندگی کو بھی حج کے مطابق گزاریں. چلیے آپ کا حج تو یہاں مکمل ہوا. اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم